یہی تو قرآن فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ بتایا وہ مان لیا انہوں نے، اور اللہ فرماتا ہے رکوع اپنے کس پر فرض کیا ہے، مالک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز رکوع اور سجود سچے مومنوں پر 5 وقت کے لحاظ سے فرض کی۔ کوئی سچا مومن نہیں ہے وہ رکوع کرنے والا تو نہیں ہوا، اس لیے قرآن کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پوری بات لینا ہے کہ مالک فرماتا ہے اسی طرح سے روزے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے سچے ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے نہ اللہ نے اس پر نماز فرض کی نہ روزہ فرض کیا ہے نہ حج لگ رہا، اس لیے یہ جو مالک فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، تو اس پہ آ گیا کہ راکع وہ ہیں جن کا ایمان صحیح ہو، کیونکہ نماز نہیں پر فرض ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ایسا جس کا ایمان صحیح نہیں جو طاغوت ہے، تو مالک فرماتا ہے اس قرآن میں کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کہ جو جن کا ایمان صحیح نہیں ہے اگر ان کو تم نے اپنا پیشوا بنایا تو تم کافر ہو، کافر ان کو اپنا پیشوا بنا۔ مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ جنگ کرو طاغوتوں کے ساتھ، اور ہم طاغوت کو جو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو اس سے جنگ کرنے کے بجائے اس کو اپنا پیشوا اور امام بنا کر اس کے پیچھے پڑتے ہیں، تو اللہ کے پھر تو تم کافر ہو، اللہ کے وقار اور اللہ کی عزت کے مقابلے میں ایک طاغوت کو تم پسند کرو، پورا قرآن بنا ایک چیز کو انہوں نے لیا۔ دیکھیے یہاں ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھو جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کو اپنا امام نہیں بنانا ہے، اس کو اپنا امیر نہیں بنانا ہے۔ بالکل یہی فتویٰ تھا کہ دیکھو جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو آج جماعت کے اندر یہ جو معاملہ آ گیا ہے، محمد حنیف کے ایمان کے اندر جو خرابی آ گئی ہے سجدہ تعظیمی والی، اور 2-3 شرک اور بھی آ گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ نے اپنی ایک صفت کے 100 حصے کیے الرحیم کے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا۔ تو اس طرح ان کے اندر شرک کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایمان کے اندر خرابی کے اوپر خرابی۔ تو اب جو ان کو امیر تنظیم مانتا ہے یا ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے تو وہ طاغوت کی بندگی کرتا ہے، وہ طاغوت کا کفر کرنے کی بجائے اس کو اپنا امیر مانتا ہے۔ حالانکہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پورا قرآن اس انداز سے کہ طاغوت سے تو جنگ کرنی ہے، طاغوت کو تو للکارنا ہے۔ تو لہذا یہ بات بھی اس اینگل سے ثابت ہوگی کہ محمد حنیف کے مقلدین اب اس ایمان عقیدے کو بہرحال چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ جو دعوت جس انداز سے اٹھی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اسی عقیدے کے اوپر ہیں۔ ایک لمحے کے کونے کے برابر بھی ہم اس سے پیچھے ہٹنے کا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ہمارے ذہن میں خیال بھی تک نہیں ہے کہ ہم اس ایمان عقیدے سے پیچھے ہٹیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جماع عطا فرما، اس راستے میں شہادت عطا فرما اور اس دین کو غلبہ عطا فرما۔